السلام جی، میں محمد رفیق کمار بٹی پیپلز ٹی وی سے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ اس وقت ہیں ماسٹر اشفاق حسین احمد صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن کے نائب صدر ہیں اور ٹریننگ ہولڈر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں آج 5 جولائی کے جو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، یہاں پر کیمپنگ لگایا گیا تھا، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ تو جی ماسٹر صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا بیان فرمائیں گے جو آج کی ہوئی ہے یہاں پر، اور جو ضیاء الحق نے 1977 5 جولائی میں جو شب خون مارا تھا، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ آج کا دن وہ تمام سیاسی حلقے جو ہیں ان کے ساتھ، چاہے میڈیا ہے، صحافت ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاسی شعور رکھنے والی پاکستانی قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج کا یہ بہت ہی مایوس کن دن جو ہے 5 جولائی 1977 کو، جب ایک عوام کے منتخب وزیر اعظم، جمہوری وزیر اعظم کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، شب خون مارا گیا ایک ڈکٹیٹر آمر جنرل ضیاء الحق کے۔ تو آج کا دن ہم اپنی جنریشن کو، پاکستانی عوام کو اور جو ورلڈ کے لوگ ہیں ان کو یہ ایک ریفرنس کے طور پر، احتجاج کے طور پر ہم یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ جمہوریت عوام کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ قومیں جمہوریت سے، عوام کی طاقت سے ہی وجود میں آتی ہیں، اور ان کا قیام جو ہوتا ہے، ان کی کامیابی جو ہوتی ہے، ان کی ترقی جو ہوتی ہے، وہ بھی جمہوری فیصلوں سے ہوتی ہے۔ تو ایک آمر کا شب خون مارنا یہ پاکستان کی غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ تھا۔ آج پاکستان چاہے مذہبی دہشت گردی ہو، انتہا پسندی ہو، سیاسی دہشت گردی ہو، میں دہشت گردی اس لیے کہوں گا کہ عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو یہ بھی دہشت گردی ہے، ملک کو ان اندھیروں میں دھکیل دیا کہ 1977 سے لے کر آج 2023 تک یہ عوام بغیر شعور کے دھکے کھا رہی ہے روڈوں پہ۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بھٹوازم کا نعرہ لگا کر، جو بھٹو صاحب نے اس قوم کو سیاسی شعور دیا، جو اس قوم کو حق دیا ایک غریب آدمی کو اپنے مرضی سے نوکری کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، یا جو بنیادی حقوق دیے، صحت، تعلیم اور انصاف کی سہولتیں دی، آج پاکستان انہی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی قوم کو شناختی کارڈ دے کر اپنی شناخت دی، صوبوں کو شناخت دی، صوبوں کو آج زرداری صاحب نے خود مختاری دی ہے، تو یہ جمہوری سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ میں آپ یہاں بات کاٹنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے جمہوری کی بات کی ہے، ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت کی دائی ہے، اور بے شک اس نے آئین کی بالادستی بھی قائم رکھی اور آئین کی بنیاد بھی رکھی ہے، تو 1977 5 جولائی 1970 کے بعد بھی 12 اکتوبر سن 99 کو 1999 کو پرویز مشرف نے بھی اسی طرح ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا تھا اور مارشل لا لگایا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پر احتجاج اسی طرح کیوں نہیں کرتی؟ کیا وہ جمہوری حکومت نہیں تھی؟ وہ بے شک وہ نون لیگی تھی، لیکن کیا وہ جمہوری حکومت نہیں تھی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح اس اقدام کو کنڈیم کیوں نہیں کرتی، کیمپ لگا کر، احتجاج کر کے، جس طرح کے آج 5 جولائی کو؟ بالکل آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں، ایک گرفتار ہونا، یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، چاہے وہ ایک آمر کے ہاتھوں حکومت کا قتل ہوا، لیکن ایک وہ جو جمہوری لیڈر تھا جس نے اس قوم کو پہچان دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس پر ایک جھوٹا کیس چلا کر قتل میں مشرف کی طرف بھی آؤں گا، تو وہ جو ہے انہوں نے آج عدالتیں تسلیم کرتی ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا،
تو آج ہم نے یہاں بار کے صدر کو ریفرنس پیش کیا ہے کہ آپ ہمیں انصاف کیوں نہیں دے رہے بھٹو صاحب کے قتل کا جو شہادت ہوئی. تو رہا دوسرا کہ ایک اور شب خون مارا گیا ایک جمہوری حکومت پر، پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف کی صورت میں آپ کا سوال ہے، ہم بالکل اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا پاکستان، تو پاکستان کی سالمیت کی خاطر ہم جمہوری جدوجہد مشرف کے ساتھ بھی ہم نے جاری رکھی اور مشرف کو اس کے انجام تک پہنچایا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بی بی صاحبہ زندہ تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے شیشے کے گھر میں اگر بلا گھس جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ اگر آپ اس کو زبردستی نکالیں گے تو وہ آپ کا شیشے کا گھر توڑ دے گا. تو زرداری صاحب نے ایک جرنل کو چیلنج کیا کہ اگر آپ ہم آپ کا مواخذہ کریں گے ورنہ آپ ریزائن کر دو. تو وہ جمہوری پلیٹ فارم سے ایک جرنیل کو شکست دی گئی، اس سے ریزائن لیا گیا اور وہ مرد دم تک پاکستان میں نہیں رہا، کیونکہ اس کو آئین اور قانون کا سامنا کرنا تھا. اس نے جو آئین توڑا تھا اس کی سزا اس کو ملنی تھی، لہٰذا اس کی قسمت کے وہ باری مر گیا اور اس کی لاش یہاں دفن ہوئی. میرا سوال بھی وہی ہے کہ جو روایت 5 جولائی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے یوم سیاق منا کر کرتی ہے، تو 12 اکتوبر کو یوم سیاق نہیں منایا جاتا. میرا سوال میں پھر آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا کہ ہم نے اس کے خلاف جمہوری جدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ وہ ضیاء الحق تو مر گیا، اس کی تو عمر ختم ہو گئی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا. تو یہ عظیم دن یا یہ سیاہ دن ہم اس سے کہتے ہیں، افسوسناک حقیقت ہے، اس لیے ہم اس کو یہ سیاہ پٹیاں باندھ کر سیاہ جھنڈے لہرا کر کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ پرویز مشرف اپنی موت مرا، بی بی صاحبہ نے اس کے خلاف جمہوری جدوجہد جاری رکھی یہاں تک کہ بی بی صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن وہ احتجاج جو مشرف کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف تھا، اس کو اس کے انجام تک پہنچایا. تو ہم انشاءاللہ کبھی کوئی بھی ہو، مشرف ہو، جرنل ہے یا کوئی پرائیویٹ بھی سیولین اگر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی غریب لوگوں کی جماعت ہے، ہم غریبوں کے نمائندہ لوگ ہیں، سیاسی پارٹی ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے ہر پلیٹ فارم پر، چاہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہو یا پاکستان کا کوئی بیرونی معاملہ ہو، ہم پاکستان کے جھنڈے کو سربلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا، نہ ہی اس جھنڈے کو کبھی نیچے ہونے دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے سویلین ڈکٹیٹرشپ کی، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں سویلین ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے؟ میں ضرور سمجھتا ہوں ہماری اور سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ان سیاسی ڈکٹیٹروں کو بھی ساتھ لے کر جمہوریت کا درس دیتے ہیں. یہاں تک کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر حلقہ کہہ رہا ہے کہ کسی شعبے سے بھی منسلک ہو، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج کی یوتھ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ ہر سیاسی لیڈر کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب بہت اچھے ہیں، وہ جمہوری پارٹی ہے، وہ جمہوریت پسند ہیں، وہ امن پسند ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ سسٹم جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے اندر آمریت نہیں ہے، باقی پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب بھٹوازم کے نظریہ، جو بھٹو نظریے سے یہ قوم مستفید ہوگی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے بی بی شہید کا لخت جگر چیئرمین بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم منتخب ہوں گے. ہم انتخابات پر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا نعرہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام، ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں.